بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری محبتوں کا محبت جواب دے، میری محبتوں کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اہل الحدیث کو اللہ رب العزت نے اس خوبی سے نوازا ہے کہ جیسے محبوب کی زبان سے حدیث پاک اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر نہیں نکلتی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ایسے ہی اہل الحدیث کے عقیدہ میں، مزاج میں، بیان میں، گفتار میں میرے رب کی توفیق سے کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں. الا للہ الدین الخالص، یہ خالص لیتے ہیں اور خالص دیتے ہیں. انہیں علم ہے من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا، اور دنیا میں سب سے بری ملاوٹ وہ ہے جو دین میں کی جائے. وہ محبوب کا امتی نہیں، انہیں اپنی عقبہ کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا کا ڈر نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ وہی بولتے ہیں جو محبوب نے بولا ہوتا ہے، اور ویسے ہی تولتے ہیں جتنا آقا نے تولا ہوتا ہے. حضرات، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ڈر کوئی نہیں. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والا لاکھ ملامت کرے، ڈر نہیں ہے. لیکن معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتار اور کردار، دین اور شریعت کے برعکس چلا جائے تو خوف ہی خوف ہے. الحمدللہ اہل سیال کوٹ نے عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا تذکرہ چھیڑنے کے لیے جو مجلس سجائی ہے، اس کا سفر جاری و ساری ہے. میرے ذمے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور اصحاب میں سے خصوصاً اہل البیت کے ان 4 پھولوں کا ذکر ہے کہ جن کو آنکھ والوں نے، دل والوں نے، نظر والوں نے، فکر والوں نے، حق والوں نے اپنی محبت اور عقیدے کی آنکھ سے ہمیشہ سدا بہار دیکھا ہے. وہ 4 پھول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کی صورت میں، بیٹیوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اہل البیت کا ابتدائی تذکرہ اس لیے چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یاروں کو شک بھی ہے، شکوہ بھی ہے اور شبہ بھی ہے.
کہ 4 نہیں 1 ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہاں تو 1 کہہ لو گے، لب تو سی لو گے. میری تمنا کہ اے رقیب، اور وہ آنسو جو پلکوں سے چھلک جائیں گے. بیٹیوں کو تو 1 کہہ لو گے، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کتنے ہیں تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے 5 کہہ دیا. لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ یہی وہ 5 ہیں کہ جن سے محبوب کا گھر سجا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن المصطفیٰ نام تیرا، زبان تیری ہے. مجھے امید ہے اس سے پہلے اہل بیت پہ لمبی اور تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن جس چیز کو میں احباب کے سامنے بطور استدلال لانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کتنے تھے تو نے کبھی دیکھے؟ یہاں تو 1 بیٹی نظر آئی، لیکن یاروں کا دماغ اتنا بند ہے اور ذہن اتنا کند ہے کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ چلیں جن کی بیٹی کو لانا ہے وہ محبوب کی گھر والی تو بیچ میں شامل کر دیں، 1 کو تو کر دیں. وہاں 1 بھی نظر نہیں ہے، اور جسے 1 بھی نظر نہ آئے ہم اسے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ نہیں بٹھاتے. یہاں ایمان کی سیٹ پہ دین اور شریعت، علم اور عقیدہ، اس کی بنیادوں پہ بٹھایا. ڈرائیونگ لائسنس جس نے دیا ہے وہ بھی قابل مواخذہ ہے، اور جس نے سائن کیے ہیں، اوکے کیا ہے، وہ بھی محل نظر ہے. حالانکہ میرے محبوب کے اس سطح زمین کے اوپر 9 گھر تو اکٹھے دیکھے گئے، اور المصطفیٰ جب بول دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال ہے تو سیدہ ختیجہ اہل بیت ہے، اور جب عمر 50 سال ہے سیدہ سودا بنت زمع اہل بیت ہیں، اور جب محبوب کی عمر 53 سال یا 54 سال ہے پھر اہل بیت جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے اگلے سال محبوب نے شادی نہیں کری ہے 2 ہجری میں، 3 ہجری میں پھر میرے محبوب نے 2 گھر سجائے ہیں. لیکن یاروں کو نظر نہیں آیا نا، دکھے نہیں ہیں. اب اگر نہیں دکھتے یا دیکھنے کی ضرورت نہیں یا پھر ہمت اور طاقت نہیں، یا اللہ نے سیل بند کر دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو پھر اس میں ہمارا قصور نہیں. ہم تو صرف عرض کیے دیتے ہیں کہ 3 کو میرے محبوب کے 2 گھر سجے ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو ایک الگ بات ہے. محبوب کے گھر میں سیدہ حفصہ بھی آئی ہیں، سیدہ زینب بھی تشریف لائی ہیں. 4 ہجری کو میرے محبوب کا ایک اور گھر سجا ہے، اور سجانے والی ام سلمہ ہے. 5 ہجری کو میرے محبوب کے پھر 2 گھر سجے ہیں، اور اسی طرح 6 ہجری میں آقا کے مزید 2 گھر سجے ہیں. 7 ہجری میں محبوب نے پھر 2 گھر بسائے ہیں. اگر تجھے نظر نہیں آتا، زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول اور امہات المومنین کا تذکرہ مجھ سے پہلے شاید ٹاپک جو ہے کسی کو مل چکا، میں اسے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ یاد کروا دوں کہ اللہ کا شکر ہے جب تو المصطفیٰ بولے گا تو اس لفظ کے اندر یہ آٹومیٹکلی گھر والیاں آئیں گی. اگر یہ نہیں آتی تو اگلا لفظ ہی نہیں بول سکتا، سیدہ فاطمہ گن ہی نہیں سکتا. اگر بیوی نہیں، بیٹی کہاں سے آئے گی؟ اگر بیٹی نہیں، تیرا مدعا آ گیا. لیکن جب تو نے مصطفیٰ بولا تو اہل بیت کی تعداد اہل الحدیث کے نزدیک محبوب کو شامل کر کے آپ کی 14 بیویاں، 11 آپ نے پہلے سنی ہوئی، معروف نام ہے، ان کے ساتھ 3 اور بھی ایڈ کیجئے. سیدہ ماریہ قبطیہ کو بھی لائیے،
ریحانہ کو بھی لائیے، ان دو کو لا کے مزید ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیٹیل سے پڑھیے، سن وائز انشاءاللہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر 11 بھی گن لیں، سیدہ ماریہ کو ڈال کے 12 کر لیں، ریحانہ کو شامل کر کے 13 کر لیں، تو اہل بیت کی تعداد المصطفیٰ بولنے سے آٹومیٹکلی 14 ہوتی ہے، 14 ہوتی ہے۔ اب آپ کو اگر نظر نہیں آتا تو نے چھلی کو باہر سے دیکھ کے، بھٹے کو باہر سے دیکھ کے کہہ دیا ایک پیس ہے، جو اندر کی خبر رکھتا ہے وہ کہتا ہے اندر بڑے دانے ہیں۔ یہ وہی جانتا ہے جس نے اندر دیکھا ہوگا، المصطفیٰ۔ اس کے بعد المرتضی وابناہما کو چھوڑیے 2 منٹ، والفاطمہ، ہم نے پوچھا فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کیوں کیا؟ کہنے لگے جی بیٹی ہے، کہنے لگے۔ ہم نے کہا ایک نظر آئی ہے؟ کہا جی، باقی بھی دکھا دیتے ہیں۔ کہنے لگے جی نہیں، ہمیں تو نہیں دکھ رہی۔ بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی۔ 3 سال بعد ایک روایت میں اللہ نے محبوب کو بڑے بیٹے جناب قاسم دیے، جن کی وجہ سے میرے محبوب کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی، یعنی شادی کے 50 سال بعد، اللہ نے بیٹی سے نوازا، نام زینب ہے۔ اور یہ وہ زینب ہے کہ جس نے لاڈ، پیار، محبت، شفقت، قربت وہ رنگ لیا ہے کہ جو شاید باقی بیٹیاں بعد میں لے نہ سکیں۔ اگر آپ اس کو ڈیپلی جا کر کے دیکھیں گے، سیدہ فاطمہ چھوٹے ہونے کے ناطے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کی آپ باتیں سن چکے، لیکن سیدہ زینب، ان کو اللہ رب العزت نے محبوب کی گود میں دیا، اور آپ کی اس وقت عمر 30 سال ہے۔ سیدہ زینب۔ ساتھی کہہ دیتا ہے جی نہیں، یہ تو ابو حالہ سے تھی، یہ تو سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ تجھے یہ علم نہیں ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے پہلے 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑے کا نام حالہ، جس کی وجہ سے کنیت ٹھہری ان کی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے، ایمان قبول کیا، صحابی بنے، آپ کا ساتھ دیا، غزوات میں اترے، لیکن سیدہ زینب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے۔ اور دوسری، اللہ نے 3 سال بعد بیٹی سیدہ رقیہ بنت محمد سے اللہ نے نوازا، اور ٹھیک 2 سال بعد آپ کی عمر جب 35 سال ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ایک اور بیٹی سے نوازا، نام ام کلثوم ہے۔ اور جب آقا کو اللہ نے نبوت دی اور بیٹی سے نوازا تو نام سیدہ فاطمہ ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں ایک ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے پاس جو تیرا تحریف شدہ قرآن ہے، تیرے پاس جو تیری کتابیں ہیں، تیرے پاس جو تیرا عقیدہ ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ دنیا کی بات نہ مانی جائے، اللہ سے بڑھ کے کیل میں، کال میں، مکال میں، گفتگو میں، گفتار میں، بات میں کوئی بڑھ کے سچا نہیں ہے۔ سب سے بڑا سچا اس کائنات میں اگر حقیقت کے مطابق بات کہنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ سب سے بڑی سچی بات اگر ہے تو وہ بھی اللہ کی ہے۔ اب جائیے، اللہ جو خبر دے دیں، قرآن 2 حصوں پہ مشتمل، الاخبار والانشاء۔ اللہ قرآن میں یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے کسی چیز کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا روک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو خبریں دی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں 1% بھی کہیں جھوٹ کا شک بھی ہو۔ کیوں بھائیو؟ پوری دنیا کم از کم اس بات پہ متفق ہے کہ قرآن مجید کے اوپر خبروں کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر خبر رب کی سچی ہے، واقع کے عین مطابق ہے،
تو پھر بھائیوں کی بات بنتی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں جی بیٹی ایک تھی، کیونکہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ بھائیو اگر آپ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی صرف ایک ہے، فاطمہ ہے بنت محمد ہے، کوئی اور بیٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پوچھئے جو تیرے پاس مصحف اور قرآن پڑا ہے اس کے اندر پھر اس کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنے اہل بیت کو کہیے، اپنی بیویوں کو کہیے، یہ 14 آپ ہیں اور ساتھ میں آپ کی بیٹیاں، یہ بنات بنت کی جمع ہے، بیٹی ایک ہوتی۔ اللہ کبھی بھی اپنی تعبیر کو غلط نہ کرتے۔ بنات کم از کم کتنی؟ 3 پہ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بیٹیوں کو بیٹی کہنا صرف امت مسلمہ کی آنکھوں میں خاک ہی نہیں ڈالنی، انساب کے جو ہے وہ قلم ان پہ کراسی نہیں کرنا، اور کتب سیرت کتب تواریخ ان کو ہی صرف مسخ نہیں کرنا، حقائق پہ ہی پردہ نہیں ڈالنا، بلکہ رب کے قرآن کو بھی جھٹلانا ہے اور وحی کے اوپر بھی اعتراض لانا ہے اور رب کو بھی جھوٹا گرداننا ہے۔ اس لیے جب فاطمہ بولا تو میرے محبوب کے اسی اصول کے تحت ہم نے پوچھا کیوں شامل کیا؟ جواب آیا بیٹی ہیں، لخت جگر ہے۔ ہم نے کہا اپنے اصول پہ قائم رہے۔ 3 لوگ اور بھی شامل ہوں گے، فاطمہ سمیت ڈال کے 4، 14 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 18، اور پھر آگے چلتے جائیں گے۔ جناب علی کو شامل کیوں کیا؟ داماد ہیں، 3 جو ہے 2 دوسرے داماد بھی ساتھ آئیں گے، کیونکہ یہاں پر ان کی بھی شرکت ہے۔ معیار 13، اصول 13، اہل بیت 18 اور 3 21 ہو جائیں گے۔ اور ہم نے پوچھا حسن اور حسین کو شامل کیوں کیا؟ بنات الرسول کے اسی اصول کو لے کے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تعداد 32 سے بھی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خانہ میں، اور اگر آپ جناب علی کو کزن شامل کریں گے بطور فرسٹ کزن، تو پھر یہ تعداد میرے خیال میں جو ہے 100 سے اوپر جانے والی ہے، کیونکہ میرے محبوب کے چچا کتنے ہیں؟ 14، اور پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 6۔ پھر ان کی اولادیں کلمہ پڑھنے والی، اسلام میں آنے والی، جو بھی معیار بنائے گا الحمدللہ اہل الحدیث اس معیار کے اوپر اہل البیت کی تعداد پیش کرے گا۔ لیکن بات چلی ہے بنات الرسول پہ، تو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سیدہ زینب سے نوازا۔ یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رہے یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کو رب نے ابوین کریمین سے نوازا۔ باپ وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صادق اور مصدوق کہتے ہیں، جن کی خوبیاں آپ نبوت سے پہلے یہاں بھائی عمر صدیق سے سن چکے ہیں۔ ان خوبیوں کے ساتھ بڑی ہیں، اور پتہ ہے کس ماں نے پالا ہے؟ یہ وہ ماں ہے کہ جس ماں نے مشکل لمحات میں اپنے شوہر کی قدر کی اور خوبیاں دیکھی ہیں۔ وہ جو 4 خوبیاں بتا رہے تھے، دنیا کے اندر کوئی ویلفیئر سوسائٹی ایسی نہیں کہ جس نے اس کام کو نہ کیا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیدہ خدیجہ نے دیکھی اور اس کے بعد ان کو بیان کیا۔ اللہ نے اس بیٹی سے نوازا، اور یہ سیدہ زینب ہم ان کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، محبوب کے گھر میں پلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کے دروازے پہ لاتے ہیں، اور انتہائی اللہ کے عطا کردہ حسن اور جمال کے ساتھ موجود انتہائی اخلاق کریمہ کی مالکہ ان کے لیے منگنی کا پیغام ان کی اپنی ہی خالہ لے کر کے آئیں، اور کہنے لگی کہ خدیجہ میں آپ کی بہن خالہ آپ کے گھر میں جھولی دے کے پھیلا کے آئی ہوں، میرے بیٹے کو آپ جانتی ہیں، ابو العاص ہے، ربی کا بیٹا ہے، اور اس کی تجارت، مال، معاملات، اس کی عقل اور جو ہے فراست
اور دیگر ساری چیزیں آپ دیکھتی جانتی ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ آپ اپنی بیٹی زینب کا رشتہ مجھے دے دیں؟ کہا جی، لیکن پہلے اپنے گھر والے سے، اپنے شوہر نامدار سے بات کر کے دیکھوں گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تذکرہ ہوا، بات چلی، آگے معاملہ بڑھا دیا گیا، نکاح پڑھا دیا گیا، اور یہ اپنی خوشی خوشی معاملات چلنے لگے، بات آگے بڑھ گئی۔ لیکن جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، یہ ابو العاص گئے ہوئے اور قافلہ لے کے گئے ہوئے واپس لوٹے، مکے کی خبریں سنی، آ کر کے ذکر کیا، کہنے لگے اہلیہ میں کچھ باتیں سن رہا ہوں، اللہ اکبر، سچے نبی کی بیٹی، پیغمبر کی جرأت، پیغمبر کا جو ہے علم اور اللہ کی عطا اور وہاں کی اخلاق اور تربیت کے ماحول میں پلنے والی، حق حق ہوتا ہے، کہا مکے والے جو بولیں، سردار جو مرضی کہیں، بڑے جو مرضی کہیں، لیکن میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتی ہوں کہ میرے باپ جس دین کی خبر لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ حضرات، معاملات بڑھتے چلے گئے، کچھ درمیان میں تناؤ بھی آیا، کھنچاؤ بھی آیا، حالات بگڑے، معاملہ ہجرت پہ چلا گیا، اور اسی دوران میں اس بیٹی کا جو تذکرہ ہے آپ دنیا جہان کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے، تاریخ کبھی کسی کو چھپنے نہیں دیتی ہے۔ جو دن طلوع ہو گیا، جو اس دنیا میں پیدا ہو گیا، تاریخ اس کے تذکرے چھیڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر نہیں آتا۔ یارو، اگر مطالعے کا ذوق ہو، چند کتابیں جو ہے میں ذکر کر دیتا ہوں میرے محبوب کی بیٹیوں کے حوالے سے، جو ان کتابوں کو ذرا دیکھنا، طبقات ابن سعد کے اندر تذکرہ پڑھیے گا، آپ کو پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا ذکر ملے۔ الاستیاب علامہ ابن عبد البر کی پڑھیے گا، ابن حجر کی الاصابہ اٹھائیے، ابن اثیر کی اسد الغابہ لیجئے، اور الکامل یہ بھی علامہ ابن اثیر کی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی پڑھیے، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی پڑھیے، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی اٹھائیے، مجمع الزوائد علامہ حیثمی کی لیجئے، امام حاکم کی مستدرک اٹھائیے، کتب ستہ لے آئیے، مصنف عبد الرزاق لے لیجئے، فتح الباری علامہ ابن حجر کی لے لیجئے، امام نووی کی تہذیب الاسماء جو ہے اس کو لے لیجئے، علامہ طبری کی تاریخ اٹھا لیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا ذکر میں کر چکا، امام احمد کی مسند لے لیجئے، اور اردو کے اندر اور کچھ نہیں تو اپنی رحمت اللہ العالمین اٹھا لیجئے، اور سیرہ نبویہ علامہ ابن ہشام کی لے لیجئے، نسب قریش مصعب زبیری کی لے لیجئے، اور یاران من کی اپنی کتابیں بھی اٹھا لیجئے، تو آپ کو ذکر ملے گا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کی اس بیٹی، اور پھر کیا ہوا، ادھر جو ہے جنگ بدر لگی ہے، بدر کے اندر جب بڑے بڑے طواغیت مارے گئے، کچھ کو قیدی بنایا گیا، تو 70 قیدیوں میں ایک ابو العاص بھی۔ جا، اگر تجھے اور کچھ نہیں دکھتا تو اس قیدی کو دیکھ۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے پھر چھوڑا جائے گا، اور کچھ کے لیے تعلیم کا سلسلہ رکھا گیا، اللہ اکبر، مکے والوں نے جب سب کچھ اکٹھا کیا، بیٹی خود بھی آ کے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سسرال میں رہ رہی تھی اور انہیں آنے کی اجازت نہیں تھی، طواغیت مارے جا چکے تھے۔ مال اکٹھا کر کے جب بھیجا گیا، بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے اپنے بابا کی طرف جو سامان بھیجا، اس میں وہ ہار بھی تھا جو سیدہ خدیجہ اپنی اس بیٹی کو انہوں نے دیا تھا۔ میرے بھائیو، یاد رہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ خدیجہ، ان کا دیا ہوا یہ ہار محبوب نے جب اس سامان کے اندر دیکھا، آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ پورا سین، وہ منظر آپ کے سامنے آیا۔ کہا صحابہ کرام، یہ دن بھی آنے تھے، آپ کو پتہ ہے میرا داماد یہ ابو العاص، یہ زینب کا شوہر، آج یہ ہار انہوں نے آج میری بیٹی نے بھیجا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضرات، وہ جیسے بھی ہوا روانہ کیا گیا، خیر اس شرط پہ انہیں آزاد کیا گیا کہ تم جا کر کے میری بیٹی کو واپس مدینے بھیج دو گے۔ انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی بھیجنے کے لیے، اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ
इब्न रबी के साथ उन्होंने दिन की रोशनी में यह सफर किया, मक्के वालों ने पीछा किया और हत्ता के एक जालिम ने आपकी इस बेटी को जो है नेजा मारा और वो खून में लथपथ हुई, उसकी वजह से उनका हमल भी जो है वो साकित हुआ। मेरे महबूब की ये बेटी क्यों नजर नहीं आती? ये वाकया को छुपा है और मुशरिकीन मक्का पीछे दौड़े। हत्ता कि अबू सुफियान आया और कहने लगा कि नाना तू भी जानता है ताजे ताजे खून के दाग हैं और अभी जिस्म के ऊपर जख्म है, 70 लोग मरे हुए हैं, तो दिन की रोशनी के अंदर यह काम कर रहा है तो लोग क्या कहेंगे? अकलमंदी इसी में है कि वापस आ जाओ, और वैसे भी जख्मी हैं, इनके जो है दवा दारू के साथ जब आपका माइंड बने रात के वक्त कहीं जो है कर लेना, हम भी, हमारी भी इज्जत रह जाएगी कि हमने वापस लौटा लिया और जो करना है वो भी कर लेना। बहरहाल जनाबे किनाना इनको लेकर के पहुंचे और मोहम्मद रसूल सल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा उनको रवाना किया, साथ में साथी दिए, मदीने लाया गया। हजरात एक वक्त ऐसा भी आया, अबुल आस जो है काफिला लेके वापस लौट रहे थे, मोहम्मद रसूल सल्लम के साथियों ने सामान तिजारत ले लिया, आए और आकर के मदीने में चुपते चुपाते महबूब फजर की नमाज पढ़ रहे थे, आके अपनी अहलिया ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद के पास आके पनाह ले ली और नमाज की हालत में ही थे कि आपकी बेटी ने बाहर निकल के आवाज लगाई कि मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। आपने सलाम फेरा, कहा लोगों में क्या सुन रहा हूं, अगर आम मेरा उम्मती भी किसी को पनाह दे दे हम उसकी पनाह को तस्लीम करते हैं। खैर पनाह दे दी गई। पूछा क्या सूरत हाल है? कहा मैं किसी और मकसद के लिए नहीं आया आका, बात इतनी है कि मैं मक्के वालों की अमानत है, उसके अंदर यह सामान मेरे लिए मरने का मुकाम है, मेरा सामान दे दिया जाए, मैं अमानतों को लौटा दूं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया, सहाबा माल माले गनीमत है, लेकिन जिस कैफियत से अमानतों को देने के लिए वो आया है, दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी, नहीं तो वो तुम्हारा हक है। सामान दिया गया, लेकर के मक्के पहुंचे, मक्का वालों को बुलाया, सामान और अमानतें दे दी और कहा आज के बाद अबुल आस के जिम्मे तुम्हारा कोई माल तो नहीं है? कहा नहीं। तो कहा फिर सुन लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐलाने जो है इस्लाम करके, इस्लाम को कबूल करके आए हैं, मदीना लौटे हैं, मोहम्मद रसूल सल्लम के हाथ पे बैत हुए हैं और बेहतरीन जो है आपके दामाद की शक्ल में दुनिया के अंदर रहे हैं। अल्लाह ने इनके वजूद से मेरे महबूब को एक नवासा दिया, एक नवासी दी। नवासा कौन है? नवासा कौन है? जनाब अली है। नाम क्या है? अली बिन अबिल आस। दुनिया को नजर नहीं आता, करास करती है, पर्दे डालती है, लेकिन फतह मक्का के दिन महबूब के पीछे रदीफ कौन था? तुझे दुनिया के शुआरा, उनके शेरों के काफी और रदीफ तो दिखे, लेकिन फतह मक्का के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ नवासा नजर क्यों नहीं आया, जो अबुल आस का सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद का बेटा मोहम्मद रसूल सल्लम का नवासा था। और वो बेटी अता की अल्लाह ने, जिसे उमामा कहते हैं। यारो दुनिया जितना मर्जी इनकार करे, लेकिन मानना पड़ेगा कि जमात की मौजूदगी में पैगंबर इमाम हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई बार सजदे लंबे किए। पता है वो सजदा लंबा क्यों हो जाता था? आप जमात के सजदे लंबे नहीं करते थे, जमात के साथ आप नमाज इख्तिसार से पढ़ाते थे, या उसकी एक हद होती थी। अकेले में पढ़े तो सूरह बकरा, सूरह निसा, आले इमरान जितना लंबा क़याम कर जाएं, रुकू कर जाएं, इतने लंबे सजदे कर जाएं, लेकिन जब जमात में पढ़ाएं तो मेरे आका लंबे सजदे करते हुए नहीं देखे गए। लेकिन आज क्या है, सजदा लंबा हो गया है। और तब उठे हैं जब आपकी नवासी, ये ज़ैनब की बेटी सैयदा उमामा आपके ऊपर से उतरी हैं तो आप उठे। ये वो उमामा है कि एक तरफ जनाबे उसामा बैठते, इधर सैयदा उमामा होती, इधर जनाबे हसन होते, इधर जनाबे हुसैन होते। पैगंबर की गोद सजी है सैयदा उमामा से, आपकी बेटी ज़ैनब की बेटी से, जो आपकी नवासी है। ये दिखते क्यों नहीं? हजरत आइए, एक वक्त आया है, ये हालात के साथ बीमार हुई हैं, अल्लाह को प्यारी हुई हैं और बकी के अंदर दफन हुई हैं। अगर बकी के अंदर सैयदा फातिमा की कब्र नजर आती है तो सैयदा ज़ैनब की कब्र क्यों नहीं दिखती? आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है
اور نام سیدہ رقیہ ہے. محبوب نے ان کے لیے جن کو چنا وہ سیدنا عثمان ہے. آقا نے نکاح پڑھایا. آج کسی کا نکاح ربانی صاحب پڑھا دیں, آپ پڑھا دیں, میں پڑھا دیں, کیا کہنے جی, برکتیں ہیں بڑی زبردست ہے جی, امیر محترم نے فلاں نے نکاح پڑھایا. حضرات نکاح ہوا ہے, آقا نے جوڑ جوڑا ہے, آج اپنے کے لیے داماد چنا ہے. مکے کے اندر پورے عرب کی سرزمین کا سروے کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں جو تجارت کے لیے نکلتی تھیں, لیکن اس وقت کی دنیا میں اس جوڑے سے بڑھ کے حسن و جمال میں آگے کوئی جوڑا دیکھا ہی نہیں گیا. اور بھائیو, یہ اتنا عظیم جوڑا, عظیم باپ کی عظیم بیٹی, عظیم داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شدتیں کفار کی بڑھ گئیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی بیٹی اور داماد کہیں پکنک کے لیے چلے جائیں نا پنڈی کی طرف, یہ شمالی علاقوں کی طرف, یا کہیں دور, بڑا مزہ آتا ہے. لوگ دعائیں دیتے ہیں, خوش نصیب سسر ہے, خوش نصیب جو ہے ساس ہے, خوش نصیب ماں ہے, خوش نصیب باپ ہے. بیٹی اور بیٹے کا پیار کتنا ہے. پہلی ہجرت ہوئی تو پہلا جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی امت محمدیہ میں, یہ جناب عثمان اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ تھی. اللہ اکبر. حضرات واپس لوٹے ہجرت حبشہ سے, مکے میں آئے تو اکٹھے آئے, اور اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھا, مدینے کی طرف ہجرت کی تو اکٹھے کی ہے. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچتے ہیں, سیدہ رقیہ سن 2 ہجری کے اندر جو ہے بیماری کی شکل میں چیچک کی طرف ان کا سلسلہ چلتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے ان سے ایک بیٹا دیا تھا اور نام عبداللہ بن عثمان تھا. یہ محبوب کے جو ہے وہ نواسے, ان کے اوپر بھی نظر رکھ. اگر اس کے اندر تجھے کوئی شک یا ڈاؤٹ ہے, نہیں ماننا چاہتا نہ مان, لیکن حقائق کا انکار کرے گا, بات نہیں چلے گی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرح پڑے ہیں, بیٹی بیمار ہے, جناب عثمان جو ہے تیمارداری کے لیے روکا ہے. جب اماں جان فوت ہوئی تھی نا, محبوب کی عمر 50 سال تھی. پتا ہونا چاہیے یہ بیٹی تب بھی پاس نہیں تھی. مجھے یہ دکھ آنسو دیتا ہے. ماں فوت ہوئی تو تب بھی نہیں تھی, حبشہ میں تھی, اور جب اپنی موت کی باری آئی تو آج بابا پاس نہیں. بدر کے میدان میں جب آقا واپس لوٹے تو ان کو بقیع میں دفن کر کے مٹی ڈالی جا چکی تھی. محبوب آئے, قبر پہ کھڑے ہوئے, آنسو بہائے, بیٹی کے لیے دعائیں کی. حضرات یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہے, اور پھر اس کے بعد احد سجدہ ہے. احد سے پہلے محبوب اپنی تیسری بیٹی جسے ام کلثوم کہتے ہیں, اور انہیں نکاح میں لاتے ہیں جناب عثمان کے, اور ان کی یہ دوسری اہلیہ ٹھہرتی ہیں. حضرات ان کی بھی زندگی کا ایک وقت گزرتا ہے, اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ایک ساتھ گزرتا ہے, آقا کے ساتھ ایک زندگی گزرتی ہے, جناب عثمان کے حرم میں رہتی ہیں, اور پھر جو ہے وقت گزرتا چلا جاتا ہے. ان کو بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے, یہ بھی بقیع میں مدفون ہیں. اور تیسری بیٹی جنہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, چوتھی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں, ان کے بارے میں آپ نے ان کی عظمتیں, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کا رتبہ, ان کی شہرت, ان کی جو ہے ساری باتیں سنی. اور جب اہلیہ بھی چلی گئی سیدہ خدیجہ, اور ان سے بیٹے قاسم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اور یہ بیٹے پیارے ہونے کے بعد, بیٹیاں یہاں سے رخصت ہونے کے بعد, آخری بیٹی سیدہ فاطمہ جو بچی تو ان کے ساتھ محبت کیوں نہیں ہونی تھی. ساری بیٹیوں کا روپ بھی ان کے ساتھ, اور ماں والا روپ بھی انہی کے اندر. اللہ اکبر. اس دنیا کے اندر جتنی دیر محبوب باقی رہے, زندہ رہے, سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت والا معاملہ, پیار والا معاملہ, اور نکاح میں دیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو. اور یہ علی المرتضیٰ اللہ نے ان کے وجود سے سیدہ فاطمہ کو 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا. 4 مشہور ہے, جناب حسن, جناب حسین, ایک بیٹے محسن بھی ہے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے. اور اسی طرح ان کی بیٹیوں میں سے کون کون سی ہیں؟ 2, اور زینب. وہ زینب کے جو دوہے پڑھتے ہیں نا, وہ جو نوحوں کا ذکر ہوتا ہے, وہ یاد کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اہل بیت میں حسن اور حسین ہے تو سکی بہن ان کی زینب کیوں نہیں ہے, ام کلثوم کیوں نہیں ہے؟ ان کو لا تذکرہ چھیڑ. ایک اور بھی بیٹی تھی جو چھوٹے ہوتے ہوئے فوت ہوگی, رقیہ ہیں. اللہ اکبر. اور وہ میں امامہ کا ذکر کر دوں, جو امامہ تھی نا, حضرت ابو العاص کی بیٹی اور سیدہ زینب کی بیٹی. جا کبھی دیکھ
سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد جناب علی المرتضیٰ کے گھر میں جو اہلیہ بن کے آئی ہیں، نام کیا ہے؟ امامہ ہے، نام امامہ ہے اور زوجہ علی ہیں۔ کبھی تو نے رشتوں کو حقیقت سے دیکھا ہوتا تجھے پتا چلتا۔ اور یہ جو ام کلثوم ہے نا، جناب علی المرتضیٰ کی سیدہ فاطمہ سے کبھی جناب عمر کے گھر میں آ کے آنکھیں کھول کے دیکھ، ان کی اہلیہ ہیں۔ یہ سلسلے، یہ تعلق نبھے۔ اللہ رب العزت نے اس بیٹی سے نوازا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات کے لمحات کے اندر پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر آپ ان کے جو ہے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، پھر خوش رو پڑتی ہیں، پھر کہتے ہیں، خوش ہو جاتی ہیں۔ بات پوچھی گئی، کہا میرے محبوب نے اس دنیا سے جدائی کا تذکرہ کیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور خوشخبری دی کہ میرے بعد تو سب سے پہلے آئے گی اور مجھے ملے گی۔ میں اس بات کے اوپر خوش ہوئی۔ حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہوئے 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک کو اس دنیا سے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو، اور یوں جاتی رہیں۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قرآن کی تعبیر اور حقیقت پہ مبنی سیدہ خدیجہ کے گھر سے اللہ رب العزت نے جو آپ کو نوازی، ان کو بنات الرسول کہتے ہیں۔ اگر ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو یاد رکھ، دنیا کے اندر پھر کسی اور کو بھی اس کا حق ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حقوق ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حقوق ہیں آپ کی اولاد کے، یہ حقوق ہیں آپ کی آل کے، یہ حقوق ہیں آپ کی بنات کے۔ اکیلی سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حسنین کی ماما ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اور اہل الحدیث نے الحمدللہ ہر خبر کے اوپر نظر رکھی ہے، ہر رشتے کو ملایا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی خوبی تھی، آپ رشتے کو توڑا نہیں کرتے تھے۔ جو رشتہ دار ہے رشتہ دار مانا جاتا تھا۔ انک لتصل الرحم، اور رحم کے رشتوں کو ملایا جائے گا۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتے تھے، بنات الرسول ہیں۔ ان کے اوپر ایمان لانا، ان کو یقین کے اندر شامل کرنا، عقیدے کے اندر لے کر کے آنا، ان کی بات کو کرنا، ان کے تذکرے چھیڑنا، احوال زندگی کو پڑھنا، اور ان کے واقعات۔ وقت اتنا نہیں تھا حضرات، اس کو ذرا تفصیل سے ٹائم دیجئے۔ ہم اپنی بچیوں کو تو ٹائم دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں، کبھی بنات الرسول کے ساتھ بھی کوئی وقت گزرے، کوئی رات گزرے۔ حضرات کوئی ایک کتاب نہیں، الحمدللہ مارکیٹ کے اندر سینکڑوں کتابیں ہیں جو بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی جا چکی ہیں، اور خصوصاً اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کے تذکرے اور احوال پڑھنا، یہ میرے اس جو ہے جماعت ہی کی نہیں بلکہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، اور اس سلسلے کو آگے چلائیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پردے ڈالنے سے، آنکھیں بند کرنے سے بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ میری محبتوں کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔